الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر چنیدہ افراد عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ و اولیٰ برتر وہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں نام لے کر ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ مکمل تفصیلی حدیث ہے جسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اسی طرح تمام عشرہ مبشرہ کے نام ہیں اور اس میں ابو عبیدہ فی الجنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ عامر بن عبداللہ آپ کا اصل نام ہے، ابو عبیدہ کنیت ہے، اور وہ منفرد صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے والد کو قتل کیا ہے کہ وہ دشمن کی طرف سے، کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معرکہ آرائی کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اپنے والد کو قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت اتاری اور تعریف کی کہ وہ جو اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی لڑ بھڑ جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے، وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ لمبا قد، کم گوشت چہرہ، گھنی داڑھی اور جسم نہ بہت زیادہ موٹا، کسی حد تک دبلا جسم، انتہائی ذہین، سلیم الطبع، متقی اور بہادر۔ حمص، بصرہ اور شام کی فتوحات کے 4 بڑے ناموں میں سے ایک ہیں۔ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی ہے، بدر سے تبوک تک، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شریک رہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ غزوہ احد کے موقع پر جب افراتفری اور انتشار پھیل گیا مشرکین کے پلٹ کر حملہ کرنے پر، تو جو ثابت قدم رہے ان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ عبداللہ ابن قمعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے گھیرا، اس موقع پر بہت زوردار تلوار آپ کے کندھے پر ماری، جس سے 1 مہینہ تک آپ کے کندھے میں تکلیف رہی، لیکن ڈبل 2 زریں پہنی ہوئی تھی، وہ کٹ نہیں سکی، تو اس نے آنکھ کے نیچے ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کا وار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آہنی خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئیں چہرہ مبارک میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس پہنچے مشرکین کا گھیرا توڑ کر، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ کڑیاں نکالیں، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ مجھے کرنے دیں، اور اپنے دانتوں سے آرام آرام سے کھینچ کر ان کو نکالنا شروع کیا، اور اس میں آپ کا نچلا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ خود کی کڑی جو چہرہ انور میں اندر کی جانب چلی گئی تھی اسے نکال لیا۔ پھر حضرت ابوبکر آگے بڑھے، کہا میں دوسری کڑی جو ہے وہ میں نکالتا ہوں، تو حضرت ابو عبیدہ نے دوبارہ کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ مجھے کرنے دیں۔ پھر اپنے دانتوں سے آرام آرام سے اس کو نکالا، اوپر کا دانت ٹوٹ گیا۔ 2 دانت سامنے کے حضرت ابو عبیدہ کے ٹوٹ گئے، اس کوشش میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور آپ نے خود کی وہ کڑیاں نکال دیں۔ 9 ہجری میں جب نجران کا وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک انتہائی امین اور دیانتدار شخص ہمارے ساتھ بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت امینا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، وامین هذه الامت ابو عبیدہ ابن الجراح، اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ امین الملت آپ کا لقب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق کی فتح میں بصرہ کو فتح کرتے ہوئے جابیہ کے مقام تک جا پہنچے، پھر وہاں سے دربار خلافت میں آپ نے رپورٹ بھیجی کہ یہاں یہ رومی یہ تیاریاں کر رہے ہیں،
تو انہوں نے یزید بن ابو سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور دیگر حضرات کو بھیجا، اور ان سب نے مل کر پھر وہاں شاہ روم کے خلاف جہاد کیا اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ شام میں خونریز لڑائیاں، ان کے کمانڈر ابو عبیدہ ابن الجراح تھے۔ فتوح الشام للواقدی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ایسے واقعات درج ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس انداز سے آپ نے وقت کی سپر پاور کو شکست دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے واپس تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ذرا پہلے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور جا کر قباء میں رک گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو معیت اختیار کی۔ مواخات مدینہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ اس قدر اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو حضرت ابو عبیدہ پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو فیروز مجوسی کے حملے میں زخمی ہوئے اور یہ معاملہ پیش آیا کہ خلافت کس کے سپرد کی جائے، تو آپ نے کہا کہ اگر آج ابو عبیدہ ہوتے تو میں انہیں اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین کا خطاب دیا تھا۔ آپ فاتح بیت المقدس ہیں کہ جب نصارہ نے کہا کہ بھیجو اپنے خلیفہ کو تو حضرت ابو عبیدہ نے بلوایا تھا، اور حضرت عمر کی طرف سے وہاں کمانڈر بھی تھے، گورنر بھی تھے۔ جب ان معاملات سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی امیر المومنین وہاں تو دیکھنے کو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنے بھائی کا گھر دیکھنا۔ تو دمشق شہر جو بھرا پڑا تھا دنیاوی ساز و سامان سے، نصارہ سے لے کر فتح کیا گیا تھا، اس میں لے کر چلے، پورا شہر گزر گیا۔ حضرت عمر نے کہا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بس قریب ہے۔ باہر گئے تو آبادی سے باہر ایک جھونپڑا تھا، ایک جائے نماز تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہاں رہتا ہوں۔ کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ضرورت بھی نہیں ہے، جائے نماز پہ نماز پڑھ لیتا ہوں اور اسی پہ رات کو سو جاتا ہوں۔ وہ جھونپڑا کھجور کی چھال اور اس طرح کی چیزوں کا بنا ہوا تھا۔ ایک جگہ ہاتھ ڈالا، وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں سے ایک مٹی کا پیالہ نکالا، اس میں روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ایک عورت ہے، وہ 3-4 دن کی اکٹھی روٹیاں پکا کر دے جاتی ہے، تو تازی ہوتی ہے تو تازی کھا لیتا ہوں، ورنہ ٹکڑے بھگو کے کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ انہوں نے فرمایا شکر ہے اللہ کا کہ آج بھی نبی کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے نزدیک مال و زر کی اور دنیا کی اور اس کے مناصب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، جو 18 ہجری میں طاعون عمواس میں فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوا، اور شہادت کا بھی یک گونا درجہ حاصل ہے۔ اور حضرت عمر نے بڑی کوشش کی، کہا کہ واپس آ جاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بیماری سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہی کہا گیا ہے کہ جہاں وبا پھیل جائے، باہر والے اس طرف نہ جائیں اور وہاں والے اس طرف واپس نہ آئیں، اور میرا اپنے ساتھی اور مجاہدین کو چھوڑ کر واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ خلافت فاروقی کے 5 سال بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے غلط عقائد کو ختم کرنے کے لیے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں خالد بن ولید سیف اللہ ہوں گے وہاں فتح ہوگی، حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا، تو ان کے نائب ابو عبیدہ ابن الجراح کو امیر بنایا، اور پھر حضرت خالد ان کی سرکردگی میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا ابو عبیدہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی سچی محبت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com